السلام علیکم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. مہنگائی پہ بات کرنی ہے اور ہمارے ہاں جو پراپرٹی ویژن کے حوالے سے زیادہ تر لوگ جو انویسٹمنٹ کے لیے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا وہ پراپرٹی رکھتے ہیں ان کو تو مہنگائی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ جتنی مہنگائی ہوگی ان کو الٹا فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، انہوں نے پراپرٹی لینی ہے، تو ان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے. ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ڈالر بہت اونچی سطح پہ چلا گیا ہے. پیٹرول کو 60 روپے مہنگا کر دیا اس حکومت نے، اور بہت ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پیٹرول سے باقی ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا خوف و ہراس پھیل گیا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، وہ یہ حکومت اس کو کس طرح سے فیس کرے گی، جبکہ یہ ابھی الیکشن میں جائیں گے، یا لوگوں کا جو یہ غیظ و غضب ہے یہ کس طرح سے یہ ٹھنڈا کریں گے. ان کے پاس تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم آپ کو حل بتائے دیتے ہیں. اس مہنگائی کا حل یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تھوڑا اور ذمہ داری سے کام کرنا شروع کر دیں. ہم اگر ایک کام کر رہے ہیں تو ایک ایکسٹرا کام ساتھ میں شروع کر دیں تاکہ ہماری آمدنی وہاں سے آ جائے. ہم اگر جو بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بہتر نتائج اچھے نتائج آ رہے ہیں تو اور اچھے توجہ سے جب کام کریں گے نتائج بڑھ جائیں گے، ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ ہم جو چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں ان کو ٹریک کریں، ان کو چیک کریں کہ کیا کیا ہم استعمال کر رہے ہیں. اگر کوکنگ آئل ہم زیادہ استعمال کریں جو کہ ہماری صحت کے لیے بھی جان لیوا ہے، کارڈیک پرابلم جو ہے وہ کوکنگ آئل سے ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال ہم کم کریں. اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ یہ اس کی تحریک چلائیں کہ ہم کوکنگ آئل کا کم از کم استعمال کریں. پیٹرول کا استعمال بھی رک سکتا ہے اگر ہم قریب جانا ہو، یعنی 1 کلومیٹر پہ جانا ہو تو ہم بائی واک پہ چلے جائیں. ویسے تو گرمی ہے لیکن بہرحال ہمیں فزیکل جو اپنا استعمال ہے وہ بڑھانا چاہیے باڈی کا. اس سے کیا کہ ہمارا دماغ بھی اچھا چلتا ہے اور ہمارا پیٹرول کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور ہم صحت مند بھی ہوتے ہیں. یہ بہت سارے اس طرح کے اور میجرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اگر آپ مہنگے مکان میں رہتے ہیں، کرایہ زیادہ ہے، تو آپ نسبتاً چھوٹے مکان میں آ سکتے ہیں جہاں کرایہ کم ہو تاکہ آپ کے اوپر زیادہ برڈن محسوس نہ ہو. یعنی آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے اور آمدنی کو بڑھانا ہے. اچھا، یہ جو مہنگائی ابھی ہے یہ کوئی خاصی زیادہ مہنگائی ہے، لیکن ماضی میں بھی اس طرح کی مہنگائیوں کا ہمیں سامنا رہا ہے. کبھی ہمارے اوپر جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو ہمارے پابندیاں لگ گئی تھیں، اس کے اندر بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے. اور پھر ہمارے یہاں کرونا آیا، اس میں بھی ہم نے بڑا جو ہے نا وہ اس سے بھی ہم نکل آئے. پھر ہمارے یہاں دہشت گردی کی لہر تھی، لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، کاروبار بند ہو جاتے تھے، اس کا بھی ہمارے اوپر بڑا افیکٹ ہوا تھا. یعنی پاکستانی قوم کے اندر کہتے ہیں نا کہ ریزیلینس بہت ہے، اور یہ کسی بھی حالات میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہنگائی سے بھی ہم آگے بڑھ جائیں گے. صرف ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. پھر ہمارے اگر بچے ہیں میٹرک اور اس سے زیادہ تعلیم ان کی ہے تو ان کو کوئی ہم کسی کام پہ لگا سکتے ہیں، کوئی پارٹ ٹائم وہ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جب کہ ان کے پاس ٹائم ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ 6 مہینے سال کے اندر کچھ نہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے. جب ان کی بھی آمدنی کنٹریبیوٹ ہو جائے گی نا، تو جیسے گورا کرتا ہے کہ 18 سال کے بعد وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اب آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے گھر کے اندر جب آپ رہ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس فارمولے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جتنی بھی ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں بہرحال ہم سے زیادہ ہی مہنگائی ہوتی ہے ہر وقت. وہ ڈالر میں تو کماتے ہیں لیکن وہ خرچ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ادھر ان کے ہوتا ہے اسی حساب سے. تو ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے. اور اگر مہنگائی ہمیں محسوس اس صورت میں بھی نہیں ہوتی، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اگر ہمارے پاس پراپرٹی ہے تو بیکاز ہماری پراپرٹی مہنگی ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو ہمیں مہنگی لگ رہی ہیں، لیکن جو ہمارے اثاثے مہنگے ہو رہے ہیں وہ بہت تیز ریشو سے مہنگے ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی. تو آپ بھی اگر ابھی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کوئی آخری دفعہ مہنگائی زیادہ نہیں ہوئی، اس سے بعد بھی آنے والے 5 سال کے بعد بھی مہنگائی اور بڑھنی ہے، 10 سال بعد بھی اور مہنگائی بڑھنی ہے. تو یہ مہنگائی نے بڑھتے رہنا. تو لہٰذا اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ مستقل حل یہ ہے کہ ہمارے پاس اثاثے ہوں، ہمارے پاس ایسیٹس ہوں کہ جو گرو کریں، یا ایسے اثاثے ہوں کہ جدھر سے ہمیں انکم آئے، یعنی رینٹل انکم آئے. تو اس سے ہماری جو جتنا ہمارے اوپر برڈن ہے، پریشر ہے، یہ اس آمدنی سے ہمارا پریشر جو ہے وہ منیمم ہو سکتا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور ہم نے ریئلائز کر لیا کہ یار مہنگائی ہے اور اس کا کیا ہوگا، تو ہمیں بجائے کہ ابھی فائر فائٹنگ کریں، ہمیں مستقل بنیادوں پہ سوچنا ہے کہ آنے والے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال ہماری زندگی کیسے ہوگی. کیونکہ مہنگائی بڑھے گی، جیسے میں نے عرض کیا، اور بھی آنے والے ٹائم میں بڑھے گی.
تو کیونکہ جو بھی چیز پاکستان میں نہیں نا پیدا ہوتی، جیسے پیٹرول ہے، ایڈیبل آئل ہے، اور جو چیزیں ہم منگواتے ہیں باہر سے، تو یہ کیونکہ باہر سے آتی ہیں تو یہ ان کے ریٹ ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ جب بھی بڑھائیں گے اور ہمیں مجبوراً خریدنا پڑے گا۔ ویسے تو ہمارے جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے جو ڈیم کا منصوبہ شروع کر دیے تھے، 10 ڈیم بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے 4 سال کے بعد، یعنی 2025 کے بعد 2025 اور 30 کے درمیان ہمارے پاس سارے ڈیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، وہاں سے بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ سستی بجلی ہوگی۔ بدقسمتی سے ماضی کے حکمرانوں نے مہنگے یہ کارخانے لگائے، اور اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ وہ جو کوئلہ ہے وہ بھی ساؤتھ افریقہ سے آنا تھا، تو لہذا انہوں نے مس مینج کیا انتہائی۔ لیکن آپ اپنی جو مس مینجمنٹ نہ کریں، آج آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کی فیملی کے، آپ کے گھر کے، آپ کے آنے والے ٹائم کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، اس حساب سے آج آپ پلان کریں۔ آج آپ فاؤنڈیشن سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں آپ کے پاس ایسٹس ہوں گے، اثاثے ہوں گے، آپ کے پاس کمی نہیں ہوگی، آپ کو مہنگائی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو جو مہنگائی ہوگی وہ آپ کو اور امیر کرتی جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو بنیادی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مہنگائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم گھبراتے ہیں اتنا پریشرائز ہوتے ہیں، اتنا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، اور ان صلاحیتوں سے ہم نے مزید پیسہ کمانا ہے تاکہ ہمیں مہنگائی محسوس نہ ہو۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے۔